السلام علیکم۔ میرا آج کا نیا ناول ہے رقابت، جن کی رائٹر ہیں آسماء طیبہ۔ میری آپ سب سے گزارش ہے کہ کائنڈلی میرے چینل کو لائک کریں، سبسکرائب کریں اور اسے زیادہ سے زیادہ اپنے دوستوں میں شیئر کریں۔ تو چلیے چلتے ہیں اب ناول کی طرف۔ رقابت۔ مما، میں یہ شادی ہرگز نہیں کروں گا۔ پاپا کو ہو کیا گیا ہے؟ آج اتنے سالوں بعد اپنے بھائی کی محبت کیسے جاگ گئی دل میں؟ یہ وہی بھائی ہے نا جس کی شکل تک دیکھنا گوارا نہیں تھی انہیں۔ کبھی باہر کہیں سامنا ہو جاتا تو سلام تک نہیں کرتے تھے، اور آج اسی بھائی کی بیٹی کو اپنے گھر کی بہو کا درجہ دینے کے لیے تیار ہو گئے ہیں۔ حد ہو گئی ہے مما، یہ سب میری برداشت سے باہر ہو رہا ہے۔ محسان تو پل کے لیے خاموش ہوا اور پھر بول پڑا، مما، میں آپ کو پہلے ہی بتا رہا ہوں کہ مجھے کوئی فورس نہیں کر سکتا، ورنہ میں گھر چھوڑ کر چلا جاؤں گا۔ مما آپ کیوں چپ بیٹھی ہیں، بولتی کیوں نہیں؟ کہیں آپ بھی تو پاپا کے ساتھ مل نہیں گئی؟ محسان سے چوا تھا۔ میں خود حیران ہوں بیٹا کہ بیٹھے بٹھائے تمہارے باپ کو کیا پڑ گئی اپنے بھائی سے تعلقات بحال کرنے کی۔ شازیہ بیگم نے تھکی ہوئی سانس خارج کی۔ تو مما آپ نے انہیں منع کیوں نہیں کیا؟ الٹا آپ ان کا یہ روشن فرمان مجھے سنانے آ گئی۔ محسان غصے سے بھرا بیٹھا تھا۔ تمہیں کیا لگتا ہے کہ میں نے تمہارے باپ سے کچھ نہیں کہا؟ میں خود اس اقرا کی بیٹی کو کبھی اپنی بہو کے روپ میں دیکھنا پسند نہ کروں۔ 2 گھنٹے بحث ہوتی رہی ہے ہمارے بیچ، لیکن تمہارا باپ 1 انچ اپنے فیصلے سے نہ ہٹا۔ تمہارا باپ بھی عجیب مخلوق ہے، ویسے ہر بات مانتا ہے لیکن اگر کسی بات پہ اڑ جائے تو اسے پورا کر کے ہی چھوڑتا ہے۔ شازیہ بیگم دھیمی لیکن کاٹدار آواز میں بولی، مما لیکن پاپا کو میری باری پر ہی یہ خیال کیوں آیا؟ نعمان بھائی کی باری پر تو ابو نے انہیں بلانا گوارا نہیں کیا، شیزا بھابی کے گھر والوں نے انہیں انوائٹ کیا تھا۔ محسان نے کہا، دیکھو شارق صاحب نے مجھے اس بارے میں ایک لفظ بھی نہیں بتایا کہ ان کے بھائی کے ساتھ ان کے تعلقات کیسے بحال ہوئے۔ مجھے بس انہوں نے اپنا حکم نامہ سنا دیا کہ کل ہمیں زباریہ کا رشتہ لینے جانا ہے اور ڈیٹ فکس کر کے ہی آنا ہے۔ میرا تو سوچ سوچ کر دماغ خراب ہو رہا ہے کہ ایسی کون سی آفت آ گئی۔ شازیہ بیگم نے اپنا سر تھام لیا۔ مما میں نے اپنی کوئی پسند آپ لوگوں کو نہیں بتائی اور اپنی شادی کا اختیار بھی آپ لوگوں کو دیا، لیکن اس کا مطلب یہ نہیں کہ آپ لوگ میری زندگی برباد کر دیں۔ دس از ٹو مچ ماما۔ آپ لوگ کسی سے بھی میری شادی کروا دیں، میں اف تک نہیں کہوں گا، بس زباریہ مجھے قبول نہیں، نفرت کرتا ہوں میں اس سے۔ محسان نے 2 ٹوک الفاظ میں کہا، بیٹا اس وقت تو تمہارا باپ 1 انچ بھی اپنے فیصلے سے ہٹنے کو تیار نہیں، اپنی بات وہ منوا کر ہی چھوڑے گا۔ تم ایسا کرو ابھی اس سے شادی کر لو، بعد میں اپنی پسند سے بھی کر لینا۔ میں تمہیں نہیں روکوں گی، لیکن ابھی تمہیں یہ کڑوا گھونٹ پینا ہی پڑے گا۔ ویسے بھی اب زباریہ کوئی اتنی بھی گئی گزری نہیں ہے، اچھی خاصی خوبصورت ہے، بلکہ پورے خاندان میں اس جیسی نزاکت اور خوبصورتی اور کہیں نہیں۔ بس اگر یہ اقرا کی بیٹی نہ ہوتی تو مجھے کوئی اعتراض نہیں تھا۔ شازیہ بیگم نے محسان کے کندھے پر ہاتھ رکھتے ہوئے کہا، وہ خوبصورت ہے تو میں بھی کوئی کم ہینڈسم نہیں۔ محسان نے خفگی دکھاتے ہوئے کہا، یہی تو کہہ رہی ہوں، جوڑی اچھی لگے گی۔ شازیہ بیگم نے ہنسی دبائی۔ مما، محسان چلایا۔ اچھا زیادہ پریشان نہ ہو، ہم بھی اپنا سکون برباد کرنے والوں کو بخشیں گے نہیں، گن گن کے بدلے لینا اس زباریہ سے۔ بس اس وقت چپ کر جاؤ، یہ نہ ہو کہ غصے میں آ کر شارق تمہیں آگ ہی نہ کر دیں۔ پتہ تو ہے ان کے غصے کا، اوپر سے تم ابھی کماتے بھی نہیں ہو۔ شازیہ بیگم نے اس کا شانہ تھپکا۔ محسان کچھ نہیں بولا، بس غصے سے سامنے دیوار کو گھورتا رہا۔ اچھا میں کچن میں جا رہی ہوں، بہت کام پڑا ہے، تم ٹھنڈے دماغ سے سوچ لینا ہاں۔ شازیہ بیگم اسے کہتے کچن کی طرف چل دیں اور محسان غصے میں بائک کی چابیاں اٹھاتا گھر سے نکل گیا۔ امی خیر ہے، آج سورج مغرب سے نکلا ہے یا میری آنکھیں مجھے دھوکہ دے رہی ہیں جو مجھے شارق تایا اپنے گھر کی دہلیز پار کرتے دکھائی دیے ہیں؟ زباریہ نے کچن میں آ کر اقرا بیگم سے رازداری میں پوچھا، لیکن جواب ساتھ کھڑی ہمنہ آپی کی طرف سے آیا۔ تمہارے متعلق ہی بات کرنے آئے تھے۔ 1-2 سیکنڈ تو زباریہ کچھ بول نہیں سکی، پھر ماں کی طرف رخ پھیرتے ہوئے کہا، امی آپ سچ بتائیں کہ کیوں آئے تھے وہ یہاں؟ اقرا بیگم کے چہرے پر مسکراہٹ آ گئی اور وہ جھک کر اس کے کان میں بولی، محسان کے لیے تمہارا رشتہ مانگنے۔
کیا؟ ہی ہاں 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 ہاں، اتنا بڑا مذاق؟ وہ لوٹ پوٹ ہوتے بامشکل بولی، لو یہ باتیں بھی مذاق میں کرنے والی ہوتی ہیں، ہمنا آپی نے کہا۔ زباریہ کچھ دیر مسکرا کر ان دونوں کو دیکھتی رہی، پھر اچانک سے اس کے لب سکڑ گئے۔ اس نے انتہائی سنجیدگی سے کہا، آئی ایم سیریس، پلیز ٹیل می دا ٹروتھ، اور اقرا بیگم کی طرف دیکھنے لگی۔ انہوں نے اس سے نظریں چراتے کچن کا پھیلاؤ سمیٹتے ہوئے کہا، شارق بھائی صاحب کہہ رہے تھے کہ پچھلی باتوں کو بھول جائیں، کل ہم زباریہ کا رشتہ لینے آئیں گے، آپ لوگ انکار نہ کریے گا۔ زباریہ پریشان ہوگی اور بولی، سچ؟ اور کیا بات کی انہوں نے؟ میں تو اتنی دیر بیٹھی ہی نہیں، بس چائے دینے گئی تو 5 منٹ بیٹھی، جس میں انہوں نے سلام دعا کی اور بس یہ بات کی۔ اتنی دیر تمہارے ابو کے ساتھ بیٹھ کر نہ جانے کون سے راز و نیاز کرتے رہے، مجھے کوئی خبر نہیں، اقرا بیگم نے جواب دیا۔ امی لیکن یہ سب اچانک، میرا مطلب ہے اتنے سال ابو اور تایا میں بول چال بند رہی، اور اب یوں منہ اٹھا کر وہ رشتہ مانگنے آ گئے، شرم نہیں آئی انہیں؟ اپنے بڑے بیٹے کی شادی پر تو بلایا نہیں تھا انہوں نے، کتنی بےزتی ہوتی ہماری اگر شیزا باجی والے بھی ہمیں نہ بلاتے۔ اور ابو نے کیا جواب دیا انہیں؟ زباریہ نے ایک سانس میں کئی سوال کر ڈالے۔ تمیز کرو، تمہارے احترام کی جگہ پر ہیں، انہوں نے اسے ڈانٹا۔ امی آپ کو تو کوئی کچھ بھی کہہ لینا، پھر بھی آپ نے اس کا احترام کرنا ہوتا ہے، پر مجھ سے یہ سب نہیں ہوتا۔ اچھا میں نے آپ سے کچھ پوچھا ہے کہ ابو نے کیا جواب دیا؟ زباریہ نے تیز آواز میں پوچھا۔ مجھے نہیں پتا، دیکھا تو ہے کہ ان کے ساتھ ہی گھر سے نکل گئے ہیں، اور ویسے بھی وہی تمہارے مالک ہیں، وہی جو فیصلہ کریں گے وہی ماننا پڑے گا۔ اقرا بیگم بھی اب سے ہو گئی۔ کیوں؟ میری زندگی ہے اور میرا ہی اس پہ کوئی اختیار نہیں؟ زباریہ نے سوالیہ انداز میں ابرو اچکائے۔ تو کیا کرو گی، بھاگ جاؤ گی گھر سے؟ انہوں نے بھی اسے جانچا۔ مجبور ہوں نا، باپ کی عزت ہاتھ میں ہے، اس طرح کا کوئی قدم نہیں اٹھا سکتی، اسی لیے تو آپ اتنی مطمئن ہیں، زباریہ نے کہتے ہوئے قدم غصے سے باہر کی طرف بڑھا دیے۔ ہاں نخرے دیکھو محترمہ کے، جیسے رشتوں کی لائن لگی ہو، ایک تو منگنی ٹوٹنے کے بعد دوبارہ رشتہ ہو رہا ہے، نہ شکری کہیں کی۔ ہمنا آپی نے نخوت سے کہا، میں تو بہت خوش ہوں، بس جلدی سے تم تینوں کے فرض سے فارغ ہو جاؤں، پھر اپنے بیٹے کے ساتھ اچھے سے وقت گزاروں گی۔ اس کی تو میں اتنی جلدی شادی نہیں کروں گی، اقرا بیگم نے چائے کا پانی چڑھاتے ہوئے کہا۔ زباریہ جو باہر کھڑی سب سن رہی تھی، آنکھوں میں نمی لیے چھت کی طرف چل دی، کیونکہ اسے اب تنہائی کی ضرورت تھی۔ ہاں تو شازیہ بیگم بات کی اپنے صاحبزادے سے؟ کیا کہتا ہے؟ شارق صاحب دکان سے تھکے ہارے لوٹے تھے، اب بستر پر نیم دراز ہوتے شازیہ بیگم سے استفسار کیا۔ بتایا تو تھا میں نے آپ کو کہ نہیں ماننا، اس نے شروع سے اسے پسند نہیں کرتا، اور پھر جب سے فاروق بھائی سے آپ کی انبن ہوئی تب سے تو وہ اپنے چچا پر بھی بے حد غصہ ہے۔ جانتے تو ہیں جب آپ دونوں کی ہاتھا پائی ہوئی تھی تو کیسے جنونی ہو گیا تھا، اتنی مشکل سے اسے قابو کیا تھا، تب بھی اس نے کہہ دیا تھا کہ چچا سے ہمیشہ کے لیے ختم ہوگی ہے ہماری، شازیہ بیگم نے جواباً بیڈ پر بیٹھتے ہوئے کہا۔ کچھ دیر کمرے میں گہری خاموشی چھائی رہی، شارق صاحب بالکل چپ تھے، کسی سوچ میں گم، پھر بالآخر وہ بول پڑے۔ بہرحال میرا فیصلہ اٹل ہے، زباریہ میزان کی بیوی کی حیثیت سے اس گھر میں ضرور آئے گی۔ یہ فیصلہ میرا جذباتی نہیں، بلکہ میں نے اس معاملے میں بہت گہرائی تک سوچا ہے۔ فاروق میرا بھائی ہے، میرا خون، اور خون کے رشتے کبھی نہیں ٹوٹتے۔ میرے اور فاروق کے درمیان جو فاصلے آ گئے تھے انہیں ختم کرنا چاہتا ہوں، اور یہ میزان کی زباریہ سے شادی ہونے سے ہمارا رشتہ اور مضبوط ہو جائے گا۔ شازیہ بیگم اکتا گئیں، اسی لیے بولیں، لیکن یہ تو بتا دیں آخر آپ کے دماغ میں اتنے سالوں بعد یہ خیال کیوں آیا؟ کسی نے کچھ کہا ہے آپ کو، یا پھر فاروق بھائی نے خود آپ سے صلح میں پہل کی، یا آپ نے؟ اور آپ بھول گئے وہ سب جو انہوں نے کیا تھا آپ کے ساتھ، اور اچانک سے آپ نے ہڑبڑی مچا دی ہے شادی کی؟ کچھ عرصہ ٹھہر جائیں۔ کچھ بھی اچانک نہیں ہوا، میں پہلے پہل اس کی طرف سے معافی کے انتظار میں رہا، لیکن کافی عرصہ گزرنے کے بعد بھی ایسا کچھ نہیں ہوا۔ میں اسے سلام تک نہیں کرتا لیکن دل مطمئن نہیں ہوتا، پھر جیسے جیسے اس کے حالات کا پتہ چلتا گیا میرا دل نرم ہوتا گیا، اور میں کسی بہانے کی تلاش میں رہتا کہ سب پہلے جیسا ہو جائے، اور سمجھو مجھے وہ موقع مل گیا۔ شارق صاحب نے گہرا سانس بھرا اور دوبارہ بولے، خیر یہ ہم دونوں بھائیوں کا معاملہ تھا، میزان کو کہو کہ اس کے لیے میرا حکم ماننا فرض ہے،
اور ہمیشہ میں نے اس کی خواہشات پوری کی، اب اس کی باری ہے۔ ویسے ہے کہاں یہ؟ انہوں نے شازیہ بیگم کی طرف سوالیہ نظروں سے دیکھا۔ شازیہ بیگم جو شوہر کو اپنے فیصلے پر ڈٹے دیکھ کر مایوس ہو گئی تھی، بولی، صبح میں نے آپ کا پیغام دیا، تب سے غصے سے نکلا ہوا گھر سے ابھی تک نہیں آیا۔ شارق صاحب نے گھڑی پر ٹائم دیکھا تو 10 بج رہے تھے۔ انہیں غصہ آنے لگا۔ فون کرو اسے اور گھر بلاؤ، اب اس کی شادی کرنے والے ہیں، سدھر جائے اب۔ حد کرتے ہیں آپ، وہ کون سا بگڑا ہوا ہے؟ شازیہ بیگم موبائل اٹھاتے ہوئے مزید بولی۔ چڑ جاتا ہے فون کرنے پہ کہ میں کوئی بچہ ہوں جو کھو جاؤں گا، اسی لیے نہیں کرتے۔ اتنے میں گیٹ پر ہارن کی آواز آئی۔ لو آ گیا، ماشاءاللہ لمبی عمر ہے، میں ذرا دروازہ کھول لوں، کہتے ہوئے شازیہ بیگم باہر کی جانب چل دیں۔ السلام علیکم بھائی جان، عمیرہ نے خاص طور پر بھائی جان پر زور دیتے ہوئے آنکھوں میں شرارت سجائے میزان کو مخاطب کیا، جس کا مزاج کچھ خاص اچھا نہیں تھا۔ میزان نے اسے اگنور کیا اور گیٹ بند کرنے لگا۔ گیٹ بند کر کے مڑا تو وہ دونوں ہاتھ کمر پر سجائے کھڑی تھی۔ اس نے سائڈ سے ہو کر گزرنا چاہا، لیکن وہ آگے آ گئی اور آنکھیں نچا مچا کر بولی، بھائی، مما نے آج مجھے کچھ بتایا ہے۔ میزان نے اسے رک کر آنکھیں چھوٹی کر کے گھورا اور اسے بازو سے پکڑ کر سائڈ پر کیا۔ شکر ہے تم آ کے غصہ کم ہوا کچھ۔ اتنے میں شازیہ بیگم بھی باہر آ گئی اور میزان سے پوچھا، آپ کو کون سا میرے غصے کی پرواہ ہے؟ آپ تو اپنے ہسبینڈ کو سپورٹ کر رہی ہیں۔ میزان نے ان کی طرف سے رخ موڑے جواب دیا۔ اچھا چھوڑو اس بات کو، تم اندر چلو اور عمیرہ تم کھانا لگا دو بھائی کے لیے، میں چائے بنا کر لاتی ہوں تمہارے لیے۔ شازیہ بیگم نے اسے اندر بھیجا، وہ میزان بھی اپنے کمرے کی طرف چل دیا۔ میزان بات لے کر فریش ہو کر نکلا تو سامنے بیڈ پر شازیہ بیگم کھانا لگا کر بیٹھ چکی تھیں۔ وہ ان کے سامنے آ کر بیٹھ گیا اور خاموشی سے کھانا کھانے لگا۔ کھانا کھا کر اس نے ماں کی طرف دیکھا اور کہا، امید ہے آپ نے پاپا کو میرا جواب بتا دیا ہوگا۔ شازیہ بیگم نے سرد آہ بھری اور بولی، بتایا تھا، اور پھر آگے سے انہوں نے کیا کہا وہ بھی سن لو۔ اس کے بعد انہوں نے شارق صاحب سے ہونے والی ساری بات کہہ سنائی، جسے سن کر اس نے مٹھیاں بھینچ لی۔ دیکھو بیٹا، وقت کا تقاضا یہی ہے کہ ابھی خاموش ہو جاؤ، بعد میں دیکھنا خود ہی پچھتائیں گے۔ شازیہ بیگم نے میزان کے ماتھے پر بوسہ دیتے ہوئے کہا اور میزان کے کمرے سے چلی گئی۔ نیند آج اس کی آنکھوں سے روٹھ چکی تھی۔ کروٹ پر کروٹ بدلتے آدھی رات گزر چکی تھی۔ ہمنا آپی، ماریا اور خضر تینوں سو چکے تھے، صرف وہی تھی جو بے چین تھی۔ موسم تھوڑا سرد ہو رہا تھا، اس نے چادر پرے دھکیلی اور اٹھ بیٹھی، جگ سے پانی گلاس میں ڈالا اور پینے لگی۔ اندر کہیں وحشت سی تھی جو ختم ہونے کا نام نہیں لے رہی تھی۔ اس نے گلاس سائڈ ٹیبل پر رکھا اور بازو گھٹنوں کے گرد پھیلا کر تھوڑی ان پر ٹکا دی۔ سوچوں میں صرف ایک ہی شخص محو رقص تھا، میزان، فقط وہی۔ کیا میزان مان گیا اس رشتے کے لیے؟ مان ہی گیا ہوگا جو تایا تائی کل رشتے کے لیے آ رہے ہیں، یا ہو سکتا ہے اس کے ساتھ بھی زبردستی کی جا رہی ہو۔ لیکن نہیں، وہ لڑکا ہے، اسے کون مجبور کر سکتا ہے؟ یا پھر ہو سکتا ہے اس نے خود ہی اس رشتے کے لیے کہا ہو اور وہ مجھ سے بدلہ لینا چاہتا ہو۔ پر اس نے خود تو کہا تھا کہ وہ مجھ سے نفرت کرتا ہے اور زندگی بھر میری شکل دیکھنا نہیں چاہے گا، تو پھر یہ سب کیا ہے؟ یا اللہ، یہ کیا ہو رہا ہے، میں کیا کروں، نہ جانے کل کیا ہوگا۔ زباریہ الجھ گئی تھی، اسے کچھ سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ کیا ہوگا۔ میرے جذبات کوئی نہیں سمجھ سکتا، نہ ابو جنہوں نے کبھی ہمیں خود سے قریب نہیں کیا، نہ امی جو ہر حال میں سمجھوتے پر یقین رکھتی ہیں، نہ آپی جنہیں بس اپنا آپ اچھا لگتا ہے، اور ماریا خضر تو ویسے بھی چھوٹے ہیں، انہیں ان سب باتوں کی کیا سمجھ۔ ان کے نزدیک تو شادی بس ایک فینٹیسی ہے۔ کتنی عجیب بات ہے، انسانوں سے بھری اس دنیا میں بعض اوقات ہم کتنے اکیلے ہو جاتے ہیں۔ کسی کے پاس ہمارے لیے وقت نہیں ہوتا اور کسی کے پاس ہماری بات سمجھنے کے لیے جذبات۔ وہ چادر پر انگلی پھیرتے ہوئے دکھ سے سوچنے لگی۔ اور دوسری طرف وہ کھڑکی سے ٹیک لگائے سگریٹ پی رہا تھا اور مسلسل چاند کو دیکھ رہا تھا، لیکن اس کا ذہن کہیں اور تھا۔ کمرے میں کھڑکی سے چھن کر آتی چاند کی روشنی پھیلی تھی۔ وہ سگریٹ پینے کا عادی نہیں تھا، بس آج بہت کچھ بیتا یاد آ گیا تھا جس نے اسے مشتعل کر دیا تھا۔
کتنا ہنس رہی ہوگی وہ مجھ پر کہ میں جس نے اس سے نفرت کا اظہار کیا تھا اور ساری زندگی دور رہنے کا کہا تھا، اب خود ہی اس کے لیے اپنا رشتہ بھیج دیا۔ یہ کہاں لا کر کھڑا کر دیا آپ نے مجھے پاپا؟ اس طرح تو وہ اپنی خوبصورتی پر مزید نازا ہوگی اور ایسا میں ہرگز نہیں چاہتا۔ اس نے سگریٹ بجھائی اور نیچے پھینک کر پیروں تلے مسل دی۔ یہ سچ ہے کہ میں اس سے نفرت کرتا ہوں، وہ ہے بھی اسی قابل۔ جو کچھ اس نے میرے ساتھ کیا وہ یہی ڈیزرو کرتی ہے۔ میں نے تب بڑی مشکل سے خود کو باز رکھا تھا کیونکہ میں جانتا ہوں وہ عورت ہے جو بہت نازک احساسات کی مالک ہوتی ہے اور وہ یقیناً میرے تیش کے آگے ٹوٹ جاتی۔ اسی لیے میں نے اسے اپنی نظروں سے دور رہنے کا کہا تھا، لیکن اگر وہ دوبارہ میرے سامنے آ گئی تو میرا خود پر کنٹرول مشکل ہو جائے گا۔ وہ آہستہ آہستہ بیڈ کی طرف آیا اور اس پر بیٹھ گیا۔ ماما کہتی ہیں کہ میں بھی اسے پرسکون نہ رہنے دوں اور مجھے بھی ماما کی یہ تجویز پسند آئی ہے۔ وہ ٹانگیں نیچے لٹکائے بیڈ پر چت لیٹ گیا۔ اور ویسے بھی دوسری شادی کا آپشن موجود ہے۔ نہیں، بلکہ تیسری اور چوتھی کا بھی۔ اس کے لب مسکراہٹ میں ڈل گئے اور پھر سیٹی بجاتا وہ اٹھا اور بولا، لیٹس سی واٹ ہیپنس ٹو یو ڈیئر زباریہ۔ دیکھو تمہارے ساتھ ہوتا کیا ہے پیاری زباریہ۔ میزان اور زباریہ دونوں نے یہ رات آنکھوں میں کاٹی، ایک دوسرے کے بارے میں سوچتے ہوئے۔ عموماً ایسا محبت میں ہوتا ہے، لیکن یہاں ایسا نہیں تھا۔ ایک جگہ نفرت تھی تو دوسری جگہ خوف، نہ جانے کل کا دن کیسے ہونے والا تھا۔ شارق اور فاروق دو ہی بیٹے تھے، ندیم صاحب اور سدرا بیگم کے۔ ان کا گھرانہ خوشحال تھا، دولت کی ریل پہ تھی، اسی سبب انہوں نے اپنے دونوں بیٹوں کے خوب لاڈ اٹھائے، اچھی خوراک دی، اچھا پہنایا اور اچھے اداروں میں پڑھایا۔ دونوں تھے بھی کافی خوبصورت، خاص طور پر فاروق، لیکن اتنے لاڈ پیار نے اسے ضدی اور اکھڑ بنا دیا۔ وہ چھوٹی چھوٹی باتوں پر جلدی غصے میں آ جاتا تھا۔ البتہ اس کے برعکس شارق دھیمے مزاج کا تھا، غصہ کبھی کبھار آتا تھا لیکن شدید، اور اتر بھی جلدی جاتا تھا۔ شارق اور فاروق دونوں میں بہت پیار تھا اور اس میں زیادہ ہاتھ شارق کا تھا، وہ ہمیشہ فاروق کو منا لیتا تھا۔ خیر، وقت گزرتا گیا اور دونوں نے بچپن سے جوانی میں قدم رکھا۔ ماں باپ نے اپنا فرض نبھایا اور دونوں کی شادی کی اور وہ دونوں بھی صاحب اولاد ہو گئے۔ شارق کی شادی اپنی خالہ زاد شازیہ سے ہوئی، ان کے 3 بچے ہوئے، نعمان، میزان اور عمیرہ۔ اور فاروق کی شادی دور کے رشتہ داروں میں اقرا سے ہوئی، ان کے 4 بچے ہوئے، حمنا، زباریہ، ماریہ اور خضر۔ شادی کے بعد دونوں بھائیوں نے مل کر ایک بیکری کھولی، ان کا کام ترقی کرتا گیا۔ دونوں بھائی شادی کے بعد بھی ایک گھر میں رہتے تھے، دونوں کے بچے ایک ہی اسکول میں پڑھتے تھے۔ ندیم صاحب اور سدرا بیگم ان کی شادی کے 19-20 برس بعد اپنی بھرپور زندگی گزار کر یکے بعد دیگرے ایک ہی سال دنیا سے رخصت ہو گئے، اور جیسے گھر میں برکت انہی کے دم سے تھی، ان کے جاتے گھر سے برکت بھی اٹھ گئی۔ بچوں کی لڑائیاں روز کا معمول بن گئی۔ شازیہ بیگم اکثر دیور کے بچوں کو پیٹ دیتی اور فاروق غصے میں آ کر بھائی سے بہت جھگڑتا، بلکہ وہ تو جھگڑنے کے بہانے ڈھونڈتا تھا۔ اور ایک بار اس جھگڑے میں دونوں بھائی آپس میں بدظن ہو گئے اور کافی سالوں تک آپس میں کلام نہیں کیا۔ اس جھگڑے کی ابتدا فاروق نے کی تھی، جب اس نے اپنا کاروبار الگ کرنے کے لیے بھائی سے اپنا حصہ مانگا تھا۔ اتنے سال سارا حساب کتاب شارق کے ہاتھوں میں رہا، لیکن اب نہ جانے فاروق کے دماغ میں کیا سمائی، شاید وہ اب سارا کنٹرول اپنے ہاتھوں میں لینا چاہتا تھا۔ شارق تو حیران رہ گیا، اس نے بہتر طرح سمجھانے کی کوشش کی کہ اس طرح بیکری کی ریپوٹیشن خراب ہو جائے گی اور نقصان اٹھانا پڑے گا، لیکن وہ کہنے لگا، بھائی آپ کو میں نے کبھی کچھ کہا نہیں، لیکن میں اتنا اندھا بھی نہیں ہوں، مجھے نظر نہیں آئے آپ کے 3 بچے اور میرے 4، اصولاً تو زیادہ حصہ میرا بنتا ہے اور رکھ آپ لیتے ہیں۔ شارق یہ سن کر گہرے سکتے میں آ کے اسے دکھ پہنچا تھا، بہت شدید۔ پھر اچانک ہی غصہ آ گیا اور وہ بولا، کس اصول کی بات کر رہے ہو تم؟ زیادہ ٹائم وہاں میں لگاتا ہوں، حساب کتاب میں کرتا ہوں، میرے بیٹے بھی کبھی کبھار تمہاری غیر موجودگی میں میرا ہاتھ بٹاتے ہیں اور اس حساب سے زیادہ حصہ میرا بنتا ہے، لیکن میں نے ہمیشہ برابری کی ہے۔ شارق کو غصے میں دیکھ کر فاروق مزید ببھر گیا، اپنی جگہ سے اٹھا اور بولا، آج آپ نے میرے منہ پر تماچا مارا ہے یہ کہہ کر کہ اب میں اس گھر میں ہرگز نہیں رکوں گا۔
میں یہاں سے جا رہا ہوں، یاد سے میرا حصہ مجھے مل جانا چاہیے۔ وہ انگلی اٹھا کر وان کرتا وہاں سے نکل گیا، شارق کو پیچھے گمسم چھوڑ کر۔ غصے سے دندناتا وہ اپنے کمرے میں آیا اور اقرا سے کہا، جلدی سے اپنا اور بچوں کا سارا سامان پیک کرو، ہم جا رہے ہیں یہاں سے۔ اور کوئی بات سنے بغیر گھر سے نکل گیا۔ اقرا پریشان ہوگی اور پیچھے آوازیں دیتی رہ گئی۔ پھر وہ شارق کے کمرے کی طرف گئی، لیکن وہاں شارق سر ہاتھوں میں گرائے بیٹھا تھا اور شازیہ پانی کا گلاس تھامے کھڑی اسے حوصلہ دے رہی تھی۔ اقرا کو دیکھ کر وہ شدید غصے سے اس کی طرف آئی اور چیخی، بی بی معاف کرو ہمیں، ابھی کچھ باقی تھا جو تم آ گئی ہو، جاؤ چلی جاؤ یہاں سے اور پیچھا چھوڑ دو ہمارا۔ لیکن بھابھی ہوا کیا ہے، وہ بھی مجھے سامان پیک کرنے کا کہہ کر گئے ہیں۔ اقرا مزید پریشان ہو گئی۔ صحیح بول کے گیا ہے وہ، جاؤ جا کر پیکنگ کرو۔ اقرا حق تک بچوں کے کمرے میں گئی اور ان کا سامان پیک کرنے لگی۔ زباریہ ابھی 14 سال کی تھی، وہ پریشانی سے پوچھنے لگی، کیا ہو گیا امی، سامان کیوں پیک کر رہی ہیں، کہاں جا رہے ہیں ہم؟ اقرا نے جلدی جلدی میں جواب دیا، بس تم چپ کر کے میرے ساتھ تیاری کرواؤ اور باقیوں کو بھی بلا کر لاؤ۔ زباریہ کے پاس بات ماننے کے سوا کوئی چارہ نہیں تھا۔ فاروق بینک گیا اور اکاؤنٹ میں موجود کافی ساری رقم نکلوا کر اپنے نئے اکاؤنٹ میں ٹرانسفر کروا دی۔ وہ اس وقت اپنے حواسوں میں نہیں تھا، ہوش کے بجائے جوش سے کام لے رہا تھا۔ اس لیے غصہ حرام ہے کیونکہ یہ انسان کی عقل کو کھا جاتا ہے۔ تو فاروق بیکری میں گیا۔ یہ رات کا وقت تھا اور بیکری بھی بند تھی۔ اس نے لاک کھولا، اندر گیا، وہاں موجود کیش بھی نکال لیا اور بیکری کو تیل چھڑک کر آگ لگا دی۔ اب اس کا رخ گھر کی جانب تھا۔ گھر جاتے ہوئے اس نے ایک ٹیکسی لے لی تھی۔ گھر پہنچا تو اقرا سارا سامان پیک کر کے بیٹھی تھی۔ اس نے جلدی سے بیگ پکڑے اور ان سب کو لیے باہر نکل گیا۔ آگ ابھی زیادہ پھیلی نہیں تھی۔ بیکری سڑک کے ایک سائڈ پر تھی جبکہ دوسری طرف نہر تھی۔ بیکری کی عقبی سائڈ پر تھوڑا نیچے کی طرف رہائشی علاقہ تھا جبکہ بیکری کے دونوں اطراف بھی چند دکانیں تھیں لیکن تھوڑے فاصلے پر۔ دھواں اٹھنے کی وجہ سے مقامی لوگ خطرے کو بھانپ گئے اور گھروں سے نکل آئے۔ کیونکہ رات ابھی زیادہ بیتی نہیں تھی تو اکثر لوگ جاگ رہے تھے۔ کسی نے فوری طور پر فائر بریگیڈیئر کو بلایا اور کسی نے پولیس اور میڈیا کو بلوایا۔ حمزہ جو یہیں رہتا تھا، اس کی نعمان سے کافی دوستی تھی، اس نے فون پر اسے اطلاع دی جو اس وقت بائک پر تھا اور میزان کی میڈیسن لیے گھر جا رہا تھا۔ مین سڑک سے بائک سائڈ پر رو کر اس نے اس کی کال اٹینڈ کی۔ پہلے سوچا کہ گھر جا کر کال بیک کر لے گا لیکن پھر نہ جانے کس احساس کے تحت بائک روک دی۔ یہ خبر اس پر بجلی بن کر گری، اس کے ہاتھ پاؤں پھول گئے۔ اس نے فوراً شارق صاحب کو فون ملایا اور لڑکھڑاتی زبان سے سب کچھ بتایا اور فوراً بیکری کی طرف چل دیا۔ ادھر شارق صاحب لاؤنج میں سب کے ساتھ بیٹھے تھے۔ وہ میزان کی حالت پر پریشان ہو رہے تھے، ساتھ میں فاروق کی باتیں بھی ذہن سے چمٹی ہوئی تھیں۔ انہیں خبر نہیں ہوئی کہ کب اقرا اور بچوں نے سارا سامان پیک کیا اور فاروق انہیں لینے آیا، کیونکہ گھر 2 منزلہ عمارت پر مشتمل تھا اور فاروق اپنی فیملی کے ساتھ دوسری منزل پر رہتا تھا جبکہ شارق نیچے اوپر کی منزل کی طرف 2 راستے جاتے تھے، ایک لاؤنج سے اور دوسرا گھر کی پچھلی طرف سے۔ انہوں نے جب یہ خبر سنی تو وہ آپے سے باہر ہو گئے اور اندھا دھند اوپر کی طرف بڑھ گئے۔ باقی سب حیران رہ گئے اور انہیں پکارنے لگے۔ انہوں نے عجلت میں بامشکل صرف اتنا بتایا کہ بیکری میں آگ لگ گئی ہے۔ سب کے سب بھونج گئے اور اپنی جگہ پر کھڑے ایک دوسرے کی شکل دیکھتے رہ گئے۔ وہ اوپر پہنچے تو گہری خاموشی نے ان کا استقبال کیا۔ وہ فوراً فاروق کے کمرے کی طرف بڑھے۔ جیسے ہی انہوں نے دروازہ کھولا وہاں کوئی نہیں تھا۔ انہوں نے محسوس کیا کہ کمرے سے کافی کچھ غائب تھا، جیسے ڈریسنگ ٹیبل، سائڈ ٹیبل اور شو ریک بالکل سامان سے عاری تھا۔ اس کمرے کی کھڑکی گھر کی پچھلی گلی کی طرف کھلتی تھی۔ کمرے سے باہر نکلتے ان کی نگاہ کھڑکی کی طرف اٹھی۔ وہاں نیچے فاروق ایک ٹیکسی کی ڈگی میں سوٹ کیس رکھ رہا تھا۔ وہ مشتعل ہو کر نیچے دوڑے۔ جب وہ سیڑھیاں اتر کر دروازے سے باہر نکلے تو ٹیکسی کافی دور جا چکی تھی اور فاروق اپنی بائک کی طرف آ رہا تھا۔ شارق یہ خطرناک تیور دیکھ کر ٹھٹکا اور لبوں پر زبان پھیرتے آگے بڑھا، لیکن شارق کا سب جواب دے چکا تھا۔ وہ بپرے شیر کی طرح اس پر جھپٹا اور اس کا گریبان پکڑ کر اس پر دھاڑا۔ بے غیرت، آستین کا سانپ، یہ صلہ دیا تو نے ہماری محبت کا، اتنے سالوں کی محنت مٹی میں رول دی، آگ ہی لگا ڈالی۔
شارق نے مزاحمت کرتے فاروق کو اچانک سے سناٹے دار تھپڑ مار کر زمین پر پھینک دیا۔ امیرہ جو باپ کے پیچھے آئی تھی بھاگ کر سائڈ گیلری سے ہو کر گھر کی دوسری جانب گئی اور ماں اور بھائی کو بلا لائی۔ شازیہ تو فوراً بھاگتی ہوئی آ گئی، لیکن میزان بمشکل امیرہ کا سہارا لے کر لڑکھڑاتا آیا تھا۔ جس وقت وہ آیا تب فاروق زمین سے اٹھ بیٹھا تھا اور اس نے بھی سارا لحاظ بالائے طاق رکھتے بڑے بھائی کے منہ پر تھپڑ دے مارا تھا۔ میزان تو غصے سے پاگل ہو گیا۔ یہ دیکھ کر اور چیختا ہوا آگے بڑھنے لگا، لیکن زخم تازے تھے، انہوں نے اجازت نہیں دی۔ وہ زور سے چیخنے لگا، چچا پیچھے ہٹ جا، نہیں تو مجھ سے برا کوئی نہیں ہوگا۔ وہ اس وقت 16 سال کا تھا، لیکن باپ کی تذلیل نے اس کی غیرت پر بڑا گہرا وار کیا۔ شازیہ اور امیرہ نے بڑی مشکل سے ان دونوں کو الگ کروایا۔ فاروق تو فوراً بائک پر بیٹھ کر چلا گیا۔ یہ گلی سنسان ہی رہتی تھی، کیونکہ اس کے ایک طرف خالی پلاٹ تھا اور دوسری طرف گھروں کی پشت، اس لیے شور لوگوں کے گھروں تک نہیں گیا۔ دو محبت کرنے والے بھائیوں کو کس نے آپس میں لڑوایا؟ دولت، جائیداد، پیسے نے، فقط فانی چیزوں نے۔ لیکن یہ رقابت ختم کون کروائے گا؟ کیا ان کی اپنی اولاد؟ شارق بیکری پہنچے، وہاں آگ بجھا لی گئی تھی۔ میڈیا نے اس خبر کو بہت سے مرچ مسالے لگا کر نشر کیا۔ پولیس شارق اور نعمان کو تھانے لے گئی۔ انہیں چھڑانے کے لیے بینک میں موجود باقی رقم بھی پولیس کو دینا پڑی۔ بیکری کی ریپوٹیشن بھی خراب ہو گئی۔ نقصان پورا کرنے کے لیے گھر بیچ کر ایک نسبتاً پرانا اور چھوٹا گھر لیا گیا۔ کام نئے سرے سے شروع کرنا پڑا۔ کافی محنت کی گئی اور آہستہ آہستہ انہوں نے کھویا ہوا سب کچھ حاصل کر لیا، یہاں تک کہ اپنا گھر بھی۔ لیکن یہ وقت بہت صبر آزما اور کٹھن تھا۔ یہ سب وجوہات کم تو نہیں بیچارے میزان کی زباریہ سے شادی نہ کرنے کے لیے، لیکن اس کی نفرت محض ان سب باتوں کی وجہ سے نہیں، بلکہ کئی اور راز ہیں جو کسی اور وقت کھلیں گے۔ میزان بڑا مظلوم ہے نا؟ اقرا بیگم نے کمرے میں قدم رکھا تو اندھیرا چھایا ہوا تھا۔ انہوں نے آگے بڑھ کر لائٹ جلائی۔ سامنے کا منظر واضح ہوا۔ سامنے کے 2 سنگل بیڈ خالی تھے۔ انہوں نے نگاہ دوسری جانب گھمائی۔ تیسرا بیڈ بھی خالی تھا، جبکہ چوتھے بیڈ پر ایک وجود چادر اوڑھے لیٹا تھا۔ انہوں نے گہرا سانس لیا اور اس تک پہنچی۔ بیڈ پر بیٹھ کر انہوں نے چادر اٹھائی تو زباریہ نے آنکھیں بند کر لیں، مطلب وہ جاگ رہی تھی۔ انہوں نے اس کی پلکوں کی لرزش کو دیکھتے سوچا، پھر انتہائی محبت سے اس کے ماتھے پر ہاتھ رکھا اور اسے پکارا، اٹھو میری جان، صبح کے 8 بج گئے ہیں، اٹھو ناشتہ کر لو، پھر تیار بھی ہونا ہے۔ زباریہ نے کوئی جواب نہیں دیا، بس ان کا ہاتھ پکڑ کر اپنے ماتھے سے ہٹا دیا۔ انہوں نے دوبارہ اس کے ماتھے پر ہاتھ رکھا اور کہا، ہاں اب تو چند دن کی مہمان ہو، اس لیے اچھے سے لاڈ اٹھوا لو۔ ان کی اس بات پر اس نے آنکھیں کھولیں تو اس کی آنکھوں میں نمی کے ساتھ کرب چھپا تھا۔ انہیں اندازہ ہو گیا کہ وہ ساری رات روتی رہی ہے۔ ان کا دل دکھ سے بھر گیا۔ وہ اٹھ بیٹھی اور ان کا ہاتھ پکڑ کر بولی، امی یہ خودکشی حرام کیوں ہے؟ اس کی آواز رونے کے سبب بھاری ہو رہی تھی۔ وہ حیران رہ گئیں اور پھر تڑپ کر اسے خود میں بھیج لیا۔ نہ میری بچی، ایسی باتیں نہیں کرتے، اپنا گھر چھوڑ کے تو ہر لڑکی کو جانا ہوتا ہے، اس میں اتنا مایوس ہونے والی کون سی بات ہے؟ بلکہ یہ تو خوشی کی بات ہے، تمہیں خوش ہونا چاہیے اور اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے کہ اتنی پیاری جوڑی بنا دی تمہاری۔ انہوں نے اس کے بالوں میں دھیرے دھیرے انگلیاں پھیرتے ہوئے کہا، ہاں واقعی میری منگنی ٹوٹنے کے بعد سے آپ اور ابو کتنے پریشان تھے، اب آپ لوگوں کا بوجھ کم ہو جائے گا، خوشی کا موقع تو ہے یہ۔ اس نے تھوڑی ان کے کندھے سے ٹکائے دھیمی آواز میں کہا، بوجھ نہیں، فرض ادا ہوگا، ویسے اس خوشی کے موقع پر ان منحوس باتوں کی گنجائش نہیں۔ ابھی یہ رشتہ ہوا نہیں ہے امی، بات تو ہو چکی ہے، بس آج فارمیلٹی بھی پوری ہو جائے گی۔ ویسے بھی میری بیٹی اتنی پیاری ہے، بالکل حوروں جیسی، عمران تو تھا ہی بد نصیب۔ زباریہ ان سے الگ ہوئی اور کچھ توقف سے بولی، امی ہاں بولو، آپ نے ابو کو ایک بار بھی منع نہیں کیا؟ نہیں، کیونکہ میں خود یہ چاہتی ہوں۔ تمہارے ابو کی طبیعت ٹھیک نہیں رہتی، لیکن کل سے کافی پرجوش ہیں، میں ان کی خوشی غارت نہیں کرنا چاہتی۔ لیکن تایا نے اتنے سال ہماری خبر نہیں لی، ہمارے حالات کتنے خراب رہے، انہوں نے ہمیں گھر سے نکال دیا اور پلٹ کر نہیں پوچھا۔ تم ان سے بدگمان نہ ہو، کبھی کبھی جو ہمیں نظر آتا ہے ویسا ہوتا نہیں،
تمہارے ابو نے مجھے کل سب بتا دیا کہ وہ ان سے کچھ دن پہلے میڈیکل سٹور پر ملے تھے۔ انہوں نے اپنے کیے کی معافی مانگ کر صلح کا قدم اٹھایا۔ تمہارے ابو بہت خوش تھے اپنے بھائی سے صلح ہونے پر۔ یہ شادی ان دونوں کا مشترکہ فیصلہ ہے تاکہ دوبارہ کبھی وہ دور نہ ہو سکیں۔ انہوں نے اس کی بدگمانی اور الجھن دور کرنی چاہیے۔ امی، پر میں میزان کو پسند نہیں کرتی، نہ تائی کو۔ کیوں؟ بس آپ کو پتا تو ہے کہ تائی کتنا مارتی تھی، اس نے منہ بسوڑتے ہوئے کہا۔ تم کون سا اسے کام تنگ کرتی تھی؟ لیکن میں میزان سے شدید نفرت کرتی ہوں بچپن سے ہی، اس نے اپنی آواز سخت بنانی چاہیے۔ اب تم میرا دماغ پکا رہی ہو، بچپن میں سب کی لڑائیاں ہوتی ہیں۔ زیادہ تنگ تو تم نے اسے کیا، ویسے بھی جب اس کے ساتھ نکاح ہوگا تو محبت خود بخود ہو جائے گی۔ اقرا بیگم زچ ہو گئیں۔ مائیں کب زیادہ دیر میٹھی رہ سکتی ہیں؟ مجھے تو نہیں لگتا، اس نے نخوت سے کہا۔ اب میں جا رہی ہوں، بہت کام پڑے ہیں، تم بھی اٹھو، منہ ہاتھ دھو۔ انہوں نے نظر انداز کیا اور چلی گئیں۔ ان کے جاتے وہ بھی اٹھی اور واش روم چلی گئی۔ منہ دھوتے ہوئے اس نے آئینے میں دیکھا، اسے لگا آئینے میں موجود اس کے عکس نے اسے تنزن چھوٹی کہا ہو۔ وہ اپنے عکس سے نظریں چراتی باہر نکل گئی۔ دروازے پر ہونے والی زوردار دستک سے اس کی آنکھ کھلی تھی۔ اپنے کنگ سائز بیڈ سے اتر کر اس نے سلیپر پاؤں میں اڑسے اور آنکھ مسلتے ڈور ان لاک کیا۔ سامنے نعمان 32 دانتوں کی نمائش کرتا دکھائی دیا۔ آپ کس خوشی میں صبح صبح ٹپک پڑے؟ میں سویا۔ اس کے الفاظ ابھی منہ میں ہی تھے کہ نعمان آگے بڑھا اور زور سے اسے گلے لگایا اور خوشی سے چہکا۔ میرے یار، تو اب تیری بھی شادی ہونے والی ہے اور تو بھی ہماری لسٹ میں آنے والا ہے۔ چھوڑیں بھائی، سانس گھٹ رہا ہے میرا، میں شیزا بھابی نہیں ہوں۔ نعمان نے اس کی پیٹھ پر دھموکا جڑا اور بولا، تو بھی شادی شدہ ہونے والا ہے، پھر دیکھنا تجھے میں کیسے تنگ کرتا ہوں۔ گن گن کر بدلے نہ لیے تو میرا نام بھی نعمان نہیں۔ میزان نے خود ہی زور سے دھکا دے کر اسے پیچھے کیا اور بیڈ پر جا کر بیٹھ گیا اور بولا، آپ کب آئے؟ اوئے، تجھے خوشی نہیں ہو رہی؟ میری کون سا لو میرج ہو رہی ہے جو میں بھنگڑے ڈالوں؟ میرج ہوتی ہے، لو یا ارینج؟ بھائی، آپ ہی پاپا کو سمجھائیں کہ میری زندگی برباد نہ کریں۔ آپ کو سب معلوم ہے زبانیہ نے میرے ساتھ کیا کیا تھا، اسے برداشت کرنا میرے بس سے باہر ہے۔ میں کیسے خود پہ قابو رکھوں گا؟ اس نے ایک امید سے بھائی کو دیکھا۔ لو، تو ابھی تک ان باتوں کو یاد رکھے ہوئے ہے، بے وقوف۔ نادان تھی وہ اس وقت، 16 سال بھی کوئی عمر ہے۔ تو اس سے بڑا تھا، تو نے کون سا عقل مندی کا ثبوت دیا تھا؟ بڑا؟ 2 سال صرف۔ میزان نے صدمے سے 2 انگلیاں بھی کھڑی کر کے دکھائیں۔ اچھا بس کر، اب وہ بھی مجبور ہو گئی ہوگی۔ ویسے بھی میں تو بہت خوش ہوں، پاپا نے مجھے ان کے حالات بتائے ہیں، وہ اپنے بھائی سے مل کر بہت پرسکون ہے۔ پہلے یہ مسکراہٹ ان کے چہرے سے کھو گئی تھی جو مجھے آج کل دیکھنے کو مل رہی ہے۔ تو ساری فضول سوچوں کو جھٹک اور اچھا سوچ۔ بھائی، آپ کے لیے بولنا آسان ہے، لیکن مجھ سے پوچھے، میں پہلے بھی اسے پسند نہیں کرتا تھا اور اب تو نفرت ہے اس سے۔ لیکن آپ سب کو نہ میں نظر آ رہا ہوں اور نہ میری فیلنگ، اس نے سر ہاتھوں میں گراتے کہا۔ نعمان نے اس کے کندھے پر ہاتھ رکھا اور اس کے ساتھ بیٹھ گیا۔ دیکھ میرے بھائی، یہ زندگی پھولوں کی سیج نہیں، یہاں ہر چیز ہماری سوچ یا پلاننگ کے مطابق نہیں ہوتی، بلکہ ہماری قسمت اللہ کے ہاتھ میں ہے۔ وہ ہر کسی کو الگ طریقے سے آزماتا ہے۔ جو وقت گزر گیا اسے بھول جاؤ اور جو آنے والا ہے اس کے بارے میں سوچو۔ اور ویسے بھی اب وہ تمہارے ماتحت ہوگی تو دوبارہ ایسا کچھ نہیں کرے گی۔ آپ کو کیا لگتا ہے میں اس سے ڈر رہا ہوں؟ اس نے اچنبھے سے پوچھا۔ ہاں، میرا یہ مطلب نہیں تھا۔ تو پھر؟ کچھ نہیں۔ اچھا میں نیچے جا رہا ہوں، تو بھی آ جانا، مما بلا رہی تھی تجھے۔ مجھے تو مما نے کل فون کر کے کہا تھا کہ صبح جلدی آ جانا، میں تو جلدی آ گیا، لیکن دولہے میاں خود گھوڑے گدھے بیچ کر سو رہے تھے، تو میں نے مناسب سمجھا کہ جا کر جگاؤں۔ اب میں جا رہا ہوں کیونکہ تیری دلہن کے گھر لے جانے کے لیے مٹھائی بھی لانی ہے۔ میزان تعصب سے اسے دیکھتا فریش ہونے چلا گیا۔ زباریہ، تم بھی کچن میں آ جاؤ، کب سے مہارانیوں کی طرح کمرے میں بیٹھی ہار سنگار کر رہی ہو؟ سسرالی تمہارے آ رہے ہیں اور خوار میں ہو رہی ہوں گرمی میں۔ زباریہ، جس نے پنک کلر کا دیدہ سے فراک پہنا تھا، ساتھ میں کانوں میں چھوٹی سی جھمکیاں، کلائی میں نفیس سا بریسلیٹ اور پاؤں میں جدید طرز کی سینڈل بھی پہنی تھی،
پلکوں میں مسکارا لگانے کے بعد اب ہونٹوں پر پنک لپ گلوس لگا رہی تھی۔ شیشے میں پیچھے کھڑی ہمنا کو دیکھا اور کہا، آپی میں اپنی مرضی سے تیار نہیں ہوئی، امی نے زبردستی مجھے تیار کروایا، آپ کو پتہ بھی ہے۔ اس کے لہجے میں دکھ تھا۔ اچھا اچھا اب تم رونے نہ شروع ہو جانا، گرمی کی وجہ سے میرا دماغ گھوم گیا تھا۔ ویسے کافی جچ رہے تم پر یہ ڈریس، میں بھی نہانے جاؤں، آنے والے ہوں گے وہ لوگ۔ ہمنا اپنا ڈریس سلیکٹ کرنے لگی۔ زباریہ آپی واو آپ تو پری لگ رہی ہیں۔ خضر کمرے میں داخل ہوتے زباریہ کو دیکھ کر بولا، نظر نہ لگا دینا ہاں میری آپی کو، ماریا نے اسے چھیڑتے ہوئے کہا جو اس کے پیچھے کمرے میں داخل ہوئی تھی۔ میری نہیں لگے گی، البتہ تمہاری نظروں سے محفوظ رکھنے کے لیے آپی کو دم کی ضرورت ہے۔ تم لوگ آرام سے کھڑے باتیں کرتے رہو ہاں۔ اقرا بیگم نے کمرے میں داخل ہوتے انہیں لتاڑا۔ 11 بج گئے اور 12 بجے کا کہا ہوا ہے انہوں نے آنے کا، تم جلدی سے کچن میں آؤ ماریا اور خضر، ابھی میں نے کچھ سامان کی لسٹ دی ہے، کہاں پھینک دی ہے تم نے؟ خضر نے سر پہ ہاتھ مارا اور بولا، وہ تو میں کچن میں ہی بھول آیا، جلدی جاؤ۔ اور زباریہ تم ڈائننگ اور ڈرائنگ روم دونوں چیک کر لو، ڈسٹنگ وغیرہ سب ہوئی ہے نا؟ زباریہ جی اچھا کہتی باہر چلی گئی۔ میزان وائٹ کرتا پہنے سیڑھیاں اترتا نیچے آیا تو سب سے پہلے حیدر کی نظر اس پر پڑی جس نے چاچو چاچو پکارنا شروع کر دیا۔ حیدر اس کا بھتیجا نعمان اور شیزا کا 2 سال کا بیٹا۔ میزان نے اسے اٹھا لیا اور اس کے سفید کرتے کو دیکھتے کہا، تم نے میری نقل کیوں کی؟ جواباً حیدر نے اسے اپنی شاندار سینڈل کی طرف متوجہ کیا اور بولا، جوتا پہنا، میں چاچی گھر جاؤں گا۔ لو بس تیری کسر رہ گئی تھی، میری روئی کے گولے۔ میزان نے اس کے گال چومتے کہا۔ حیدر کی بات پر لاؤنج میں بیٹھی شیزا بھابی، شازیہ بیگم اور عمیرہ تینوں ہنس دیں۔ میزان نے شیزا کو سلام کیا اور شازیہ بیگم کے ساتھ صوفے پر جا کر بیٹھ گیا۔ نعمان کی شادی کے وقت ہی شاری صاحب نے انہیں گھر سے الگ کر دیا تھا۔ شازیہ بیگم نے اپنے وجیح بیٹے کو دیکھتے دل میں ماشاءاللہ کہا اور عمیرہ بھائی کے ساتھ سیلفی لینے میں مشغول ہو گئی۔ شازیہ یہ امی کی انگوٹھی ہے، لاکر سے نکلوا کر لایا ہوں زباریہ کو پہنانے کے لیے، شارق صاحب نے انہیں مخاطب کیا۔ شازیہ بیگم نے حیران ہو کر ساس کی سب سے بھاری سونے کی انگوٹھی کو دیکھا اور بولی، یہ والی؟ ہاں، اور ساتھ میں یہ 15,000 ہیں، یہ بھی اس کے ہاتھ میں رکھنے ہیں۔ انہوں نے 2 ٹوک لہجے میں جواب دیا اور پوچھا، اور سب تیاری ہو گئی ہے؟ جی چلو پھر نکلتے ہیں، جبکہ شازیہ بیگم انگوٹھی کو تعصب سے دیکھتی رہ گئی۔ وہ سب فاروق صاحب کے گھر پہنچ چکے تھے۔ ان کے استقبال کے لیے دروازے پر فاروق اور خضر موجود تھے۔ وہ سب کے ساتھ بہت گرم جوشی سے ملے، لیکن میزان نے ان کی گرم جوشی کا جواب رکھائی سے دیا جسے انہوں نے واضح محسوس کیا۔ محسوس تو شارق صاحب نے بھی کیا اور دل ہی دل میں گھر پہنچ کر اس کی درگت بنانے کا پکا ارادہ بھی کر لیا۔ چھوٹے سے لان سے گزر کر وہ گھر کے اندرونی جانب بڑھے، جہاں اقرا بیگم کے ساتھ ہمنا اور ماریا کھڑی تھی۔ سلام و دعا ہوئی۔ شازیہ بیگم ناچار اقرا بیگم کے گلے لگیں۔ شارق صاحب نے دونوں بچیوں کے سر پر ہاتھ رکھ کر پیار دیا۔ اس سارے عرصے میں صرف میزان گونگوں کی طرح سر ہلا کر جواب دیتا رہا، وہ بھی صرف باپ کی گھوریوں کی وجہ سے، ورنہ پوز یہی کرتا کہ جیسے ہوم وزٹ کرنے آیا ہو۔ فاروق صاحب نے انہیں اندر ڈرائنگ روم میں بٹھا دیا۔ اس چھوٹے لیکن آرائشی ڈرائنگ روم میں 4 صوفے تھے۔ ایک طرف شازیہ اور اقرا بیگم بیٹھ گئیں۔ انہوں نے یوں ہی بات چیت شروع کرنے کے لیے ایک دوسرے کے مائکے اور خاندان کے دیگر لوگوں کے حال احوال بیان کرنے شروع کر دیے۔ شارق صاحب، فاروق صاحب اور نعمان بھی باتوں میں مشغول ہو گئے، جبکہ میزان بت بنا بیٹھا تھا۔ فاروق صاحب وقفے وقفے سے اس سے سوالات پوچھتے، جبکہ وہ زبان کو زحمت دیے بغیر صرف سر ہلانے پر اکتفا کر رہا تھا، کیونکہ بیچارے کے پاس ڈھنگ کے جواب جو نہیں تھے۔ وہ اس کی سرگرمیوں کا پوچھ رہے تھے اور اس کی سرگرمیاں کچھ خاص نہیں تھیں، بس کھانا پینا، دوستوں کے ساتھ آؤٹنگز اور سونا، وہ بھی لمبی تان کر، اور تو کچھ نہیں۔ پڑھائی اپنی نالائکی کی وجہ سے اس نے انٹر سے آگے نہیں کی۔ کچھ وجہ پیسے کی تنگی بھی تھی، دکان پر بھی نہیں جاتا تھا کیونکہ وہاں پر کافی ملازم موجود تھے بقول اس کے، اس لیے ہفتے میں 2-4 بار جانا کافی ہے۔
شارق صاحب نے بھی اسے چھوٹا سمجھ کر ڈھیل دے رکھی تھی، لیکن اب ان کا بھی ارادہ تھا اس کی لگامیں کھینچنے کا۔ تو اگر میزان یہ سب اپنے منہ سے بتاتا تو جو اتنی دیر سے مغرور بنا دکھا رہا تھا، سارا بھرم ٹوٹ جاتا۔ شارق صاحب بھی اس کے حصے کے جواب دے کر اس کی نالائکیوں پر پردہ ڈال رہے تھے، کیونکہ بہرحال وہ انہیں پیارا بھی زیادہ تھا۔ جب وہ تھانے تھے تو اس نے اکیلے گھر کو سنبھالا تھا، اپنی زخمی حالت کے باوجود۔ اسے جب سے ان کے آنے کی خبر ہوئی تھی وہ بے چین تھی، اپنے کمرے میں موجود وہ اپنی سوچوں میں غلطاں تھی۔ کیا اب بھی ویسا ہی دکھتا ہوگا یا اور ہینڈسم ہو گیا ہوگا؟ اف، یہ میں کیا سوچ رہی ہوں؟ میں پرانی غلطیاں بار بار نہیں دہرا سکتی۔ اگر میں پھر پرانی ڈگر پر چل پڑی تو مجھ سے بڑا بے وقوف اس روئے زمین پر کوئی نہیں ہوگا جو ٹھوکر کھا کر بھی نہ سنبھلے۔ سو بی بریو زباریہ، کنٹرول یور سیلف۔ عزت نفس سے بڑھ کر کوئی چیز نہیں ہوتی ایک غیرت مند انسان کے لیے۔ جو عہد تم نے خود سے 6 سال پہلے کیا تھا اسے اچھے سے نبھانا۔ ہاں، اب میں اسے بتاؤں گی کہ زباریہ اصل میں ہے کیسی۔ غلط سمجھ بیٹھا تھا وہ مجھے۔ ہاں۔ کمرے میں ٹہلتے ٹہلتے اس کی نظر آئینے میں پڑی۔ اف، وہی طنزیہ مسکراہٹ۔ پنک فراک میں ملبوس وہ خوبصورت لڑکی چیلنجنگ انداز میں پوچھنے لگی، کر لو گی؟ وہ تھوڑا گھبرائی لیکن پھر سنبھل کر مضبوط لہجے میں بولی، کیوں نہیں؟ وہ لڑکی ہنسی اور نفی میں سر ہلانے لگی۔ اس نے غصے سے رخ موڑا اور خود کو کمپوز کرتی باہر کی جانب چل دی۔ وہ ابھی دروازے تک پہنچی تھی کہ شیزا اور عمیرہ آتی دکھائی دی۔ شیزا اس کے گلے لگی اور بولی، واہ، بڑی تیاریاں ہو رہی ہیں۔ شیزا کے والد فاروق صاحب کے کزن تھے، اس لیے ان کا ایک دوسرے کے گھر آنا جانا رہتا تھا۔ وہ بس مسکرا دی۔ پھر عمیرہ نے سلام میں پہل کیا، السلام علیکم بھابھی۔ زباریہ کی مسکراہٹ یکدم غائب ہوئی۔ عمیرہ نرمس ہوتی بولی، میرا مطلب زباریہ باجی۔ شیزا شرارتی نظروں سے زباریہ کو دیکھتے بولی، ارے شرماؤ نہیں، بس کچھ ہی وقت ہے آفیشلی بھابھی بننے میں۔ اتنے میں خضر بھی آ گیا، بولا، آپ بھی آ جائیں، اب سب پوچھ رہے ہیں آپ کا۔ چلو چلو۔ شیزا اس کا ہاتھ پکڑ کر چل دی۔ زباریہ کی دھڑکنیں تیز ہو گئی تو ملاقات کا وقت قریب ہو گیا تھا۔ محسان، جو بظاہر لاپرواہ نظر آ رہا تھا، ذہن میں ہر چیز کا گہرائی سے جائزہ لے رہا تھا۔ چچا کو دیکھ کر وہ دنگ رہ گیا تھا، کتنے خوبصورت ہوتے تھے اور اب کیسے مرجھائے سے لگ رہے تھے۔ ان کا چھوٹا سا گھر دیکھ کر وہ ٹھٹکا تھا۔ جتنی رقم لے کر وہ فرار ہوئے تھے ان کے حالات ایسے تو نہیں ہونے چاہیے تھے۔ وہ سوچ رہا تھا چچا نے وہ پیسے کہاں خرچ کیے ہوں گے۔ ساتھ میں ان کا رویہ بھی حیران کن تھا۔ کہاں وہ اونچی آواز میں بات کرنے والے، ضد اور اکڑ پن کا مظاہرہ کرنے والے فاروق چچا اب یہاں عاجزی سے بیٹھے دھیمی انداز میں گفتگو کر رہے تھے۔ وہ اپنی سوچوں میں گم تھا کہ اسے پتہ نہیں چلا کب زباریہ کمرے میں داخل ہوئی۔ وہ ہوش میں تب آیا جب اس کے ساتھ بیٹھے شارق صاحب کے آگے ایک نسوانی وجود پیار لینے کے لیے جھکا۔ اس کی نظر سب سے پہلے اس کے سینڈل میں مقیم سفید پیروں پر پڑی۔ وہ 2 پل کے لیے ٹھہر سا گیا، اتنے میں وہ وجود سیدھا ہو گیا اور اس نے میکانکی انداز میں نظر اٹھائی تھی کہ وہ مڑی۔ اس نے بے چینی سے اس کے واپس مڑنے کا انتظار کیا۔ وہ آگے بڑھی اور سامنے صوفے پر شیزا کے ساتھ اس کے مقابل بیٹھ گئی۔ چہرہ واضح تھا اس کے سامنے، دودیا رنگت اور پرکشش نقوش، کاجل اور مسکارے سے سجی آنکھیں اور گلابی لب۔ اسے ادراک ہوا کہ ماما سچ کہہ رہی تھی، اس کی خوبصورتی کچھ غیر معمولی تھی۔ وہ غور سے اس کے چہرے کا جائزہ لے رہا تھا۔ شاید بلش آن زیادہ لگا دیا اس نے، گال کتنے گلابی ہو رہے ہیں۔ وہ چونکا جب نعمان بھائی نے اس کے کان میں سرگوشی کی، بیٹا کچھ خیال کر، تو یہاں پر اکیلا نہیں بیٹھا۔ وہ جذبوز ہو گیا لیکن آنکھیں دکھانا نہیں بھولا۔ زباریہ ڈرائنگ روم میں داخل ہوئی تو سب سے سلام کرنے کے بعد جب شارق صاحب سے سر پر پیار لینے کے لیے جھکی تو نظر ساتھ بیٹھے گمسم وجود پر پڑی۔ اونچا قد، چوڑے شانے، گھنی مونچھیں، اس کی وجاہت کو 4 چاند لگا رہی تھیں۔ پھر وہ سیدھی ہوئی تو شیزا اسے لے کر سامنے والے صوفے پر بیٹھ گئی، بالکل اس کے مقابل۔ اس نے بس ایک بار نظر اٹھا کر اسے دیکھا لیکن وہ موصوف ارد گرد سے بے نیاز اسے ہی تاڑنے میں مصروف تھے۔ بدتمیز، کسی کا بھی لحاظ نہیں۔
اسے نہیں پتا تھا کہ وہ شرما رہی ہے جس کی وجہ سے اس کے رخسار دہک رہے تھے۔ اتنے میں ہمنا اور عمیرہ نے آ کر جوس وغیرہ سرو کیا۔ شارق صاحب نے گلا کھنکارا تو سب خاموش ہو گئے اور ان کی طرف متوجہ ہو گئے۔ شارق صاحب نے بولنا شروع کیا۔ کل میں نے فاروق اور اقرا سے بات کی تھی زباریہ اور میزان کے رشتے کے بارے میں۔ آج ہم جواب لینے آئے ہیں۔ امید ہے آپ لوگوں نے اس بارے میں سوچا ہوگا۔ انہوں نے فاروق صاحب کی طرف دیکھا۔ جی بھائی، میرے لیے اس سے بڑی اور کیا بات ہوگی کہ آپ لوگ میری بیٹی کو اتنے مان سے اپنانا چاہتے ہیں۔ ان کی آنکھوں میں ہلکی سی نمی تھی جو میزان کی نظروں سے اوجھل نہیں ہو سکی۔ شارق صاحب نے خوشی سے بھائی کو دیکھا اور بولے، شکریہ میرا مان رکھنے کے لیے۔ پھر وہ شازیہ بیگم سے بولے، وہ انگوٹھی پہناؤ زباریہ کو۔ شازیہ بیگم نے انگوٹھی نکالی تو عمیرہ شازیہ بیگم کے کان میں بولی، مما یہ کیا؟ بھائی پہنائے نا، میں نے ویڈیو بنانی ہے۔ شازیہ بیگم نے کوئی جواب نہیں دیا تو وہ اپنے پرس سے موبائل نکال کر بولی، آ جائیں بھائی، کیمرہ آن ہے۔ میزان نے اسے گھورا اور اپنی جگہ کھڑا رہا۔ نعمان بھی بول پڑا، مما دے انگوٹھی میزان کو۔ اب باری شارق صاحب کی تھی ظلم ڈھانے کی۔ انہوں نے اس کی پیٹھ پر تھپکی دی۔ جب وہ ٹس سے مس نہیں ہوا تو تھپکی کی جگہ ذرا زور سے تھپڑ مار کر آگے دھکیلا۔ وہ ناچار آگے بڑھا کہ ابھی تو تھپڑ پڑا ہے، یہ نہ ہو کہ پاپا کا ہاتھ اپنے جوتے تک چلا جائے۔ گھر جا کر اس نے شازیہ بیگم کے ہاتھ میں موجود باکس سے انگوٹھی نکالی اور زباریہ کے ساتھ جا کر کھڑا ہو گیا۔ شیزا نے زباریہ کا ہاتھ اس کے آگے کیا۔ وہ انگوٹھی پہنانے لگا تو عمیرہ جو ویڈیو بنانے میں مصروف تھی بولی، رکیں بھائی۔ ہائے، میزان کو عمیرہ کی آواز پر کبھی اتنی اچھی نہیں لگی ہوگی جتنی اس وقت لگی تھی۔ شکر ہے کسی کو تو میرا بھی احساس ہوا، اس نے خوشی سے سوچا اور ہاتھ واپس کھینچا۔ پھر تشکر سے عمیرہ کو دیکھا۔ جواباً وہ آنکھیں پٹپٹا کر معصومیت سے بولی، بھائی ہاتھ تو پکڑا نہیں آپ نے۔ سب کے چہروں پر دبی دبی مسکراہٹ آ گئی اور اس کا منہ پھول گیا۔ اس نے کھینچنے کے سے انداز میں زباریہ کا نرم و ملائم سفید ہاتھ پکڑا، لیکن اگلے لمحے اسے ایک انجانا سا احساس ہوا۔ اپنی بہن اور ماں کے علاوہ کسی اور لڑکی کا ہاتھ پکڑنے کا اس کا پہلا تجربہ تھا۔ اس نے گھبراہٹ میں انگوٹھی زور سے اس کی نرم و نازک انگلی میں ڈالی اور اس کا ہاتھ چھوڑ دیا۔ زباریہ جو اس کے مضبوط ہاتھ میں اپنے نازک سے ہاتھ کو دیکھ کر عجب احساسات محسوس کر رہی تھی، اس کی انگوٹھی پہنانے پر اس کے منہ سے بے اختیار تکلیف کے باعث سی نکلا اور وہ انتہائی دھیمی آواز میں بڑبڑائی، جاہل، جسے صرف میزان سن سکا، جبکہ باقی اس گوہر افشانی سے محفوظ رہے۔ اور میزان اپنی یہ تعریف سن کر بھنا اٹھا، یہ جتنی زیادہ حسین ہے اتنی زیادہ اس کی زبان کڑوی ہے۔ وہ اسے گھورتا سوچنے لگا۔ انگوٹھی پہنانے کے بعد سب ایک دوسرے کو مبارکباد دینے اور منہ میٹھا کرنے میں مصروف ہو گئے، جبکہ وہ دونوں کڑتے ہوئے انہیں دیکھنے لگے۔ منگنی کے بعد دوپہر کا کھانا کھایا گیا جس میں کافی اچھا اہتمام کیا گیا تھا۔ پھر چائے کا دور چلا اور سب بڑے ایک بار پھر باتوں میں مصروف ہو گئے اور لڑکیاں الگ ایک کمرے میں بیٹھ گئیں۔ شارق صاحب بولے، فاروق اب تاریخ بھی بتا دو، کب لینے آئیں ہم زباریہ کو؟ اگلے مہینے کی اسی تاریخ کو صحیح رہے گا نا؟ دیکھ لیں آپ بھائی، ہمنا کی ابھی بات پکی ہوئی ہے، شادی 1 سال بعد کرنے کا کہا ہے انہوں نے، تو پہلے چھوٹی بیٹی کو کیسے رخصت کر سکتے ہیں؟ بس اتنی سی بات ہے یار، یہ تو کوئی مسئلہ ہی نہیں، آج کل ان باتوں سے کوئی فرق نہیں پڑتا، تم بس شادی کی تیاریاں شروع کرو۔ ٹھیک ہے بھائی، جیسے آپ کی مرضی۔ تو طے ہے پھر اگلے مہینے ہی شادی ہوگی۔ پھر کچھ اور باتیں کرنے کے بعد 1 ڈیڑھ گھنٹے تک محفل برخاست ہوئی اور میزان نے سکھ کا سانس لیا۔ فاروق نے شارق سے الوداعی مصافحہ کرتے ہوئے دھیمی آواز میں پوچھا کہ آپ نے میزان کی مرضی تو معلوم کی تھی نا؟ شارق صاحب بولے، بے فکر ہو، یہ شادی اسی کی مرضی سے ہو رہی ہے، بہت خوش ہے وہ۔ شکر ہے، یہ میزان نے نہیں سنا۔ شازیہ یہ کیا کیا تم نے؟ میں نے تو احمر کو تمہاری طرف سے ہاں بھی کر دی تھی ماہم کے لیے۔ شازیہ بیگم نے میزان کی منگنی کی اطلاع جب اپنی بہن شگفتہ کو کی تو وہ ان پر ہی خفا ہو گئی۔ ماہم ان کی نند کی بیٹی تھی اور احمر شگفتہ بیگم کے شوہر۔
نے خود شگفتہ سے کہا تھا کہ ان کی بہن ماہم کے لیے میزان کا رشتہ لائے۔ شگفتہ بیگم نے جب یہ بات شازیہ بیگم سے کی تو انہوں نے فوری طور پر کوئی رد عمل نہیں دیا کہ ماہم کی شہرت خاص اچھی نہیں تھی۔ جہاں کسی تقریب میں وہ اسے دیکھتی تو اس کا امیج خراب ہی نظر آتا، اس لیے وہ خود راضی نہیں تھی اس رشتے کے لیے، لیکن بہن کے اصرار پر انہوں نے گھر میں کسی سے بات کیے بغیر ٹالنے کے لیے کہہ دیا کہ ابھی تو وہ شادی نہیں کرنا چاہتا، جب کہے گا تو میں ماہم کے بارے میں ہی سوچوں گی، جس کو شگفتہ بیگم ہاں کے زمرے میں لے آئیں۔ باجی میں کیا کر سکتی ہوں، میں تو آپ کی بات ماننے کے لیے تیار تھی کیونکہ میزان نے ہمیں اختیار دیا تھا اس فیصلے کا، لیکن اس کے پاپا بازید ہیں اپنے بھائی کی بیٹی لانے کے لیے۔ شازیہ بیگم نے اپنے لہجے کو مایوس بناتے کہا، لیکن تم لوگوں کی بول چال تو بند تھی نا ان سے؟ ہاں بند تو تھی، لیکن خون بھی کبھی خون سے جدا ہوا ہے، پھر صلح ہو گئی ہے۔ اب احمر تو مجھ سے ناراض ہوں گے نا؟ جوڑے تو آسمان پر بنتے ہیں، شاید ماہم کے نصیب میں میزان سے اچھا کوئی اور انسان ہو، اور ویسے بھی اب تو میزان بھی مجھے خوش نظر آ رہا ہے تو آپ احمر بھائی سے یہی کہہ دیجیے گا کہ یہ رشتہ میزان کی مرضی سے ہو رہا ہے، میں کچھ نہیں کر سکتی اس بارے میں۔ اتفاقاً میزان بھی اسی وقت کچن میں آیا تھا پانی پینے۔ شازیہ بیگم جو چھوٹی سے میز کے پاس رکھی کرسی پر بیٹھی سبزی کاٹنے کے ساتھ فون پر مصروف تھی، انہیں دیکھ کر ان کے پاس آیا ہی تھا کہ ان کے آخری چند لفظ سن کر اس کا دل کیا اپنے بال نوچ لے، مطلب بس حد ہی ہو گئی ہے۔ اللہ حافظ۔ شازیہ بیگم فون بند کر کے اس کو دیکھنے لگی جو ہونٹ بھینچے دونوں ہاتھ میز پر رکھ کے کھڑا انہیں بے یقینی سے دیکھ رہا تھا۔ کیا ہے؟ اب سارے شہر میں ڈھنڈورا پیٹوں کہ تمہیں زبردستی نتھی کر رہے ہیں تمہارے چچا زاد سے؟ بس اتنی ہمدردی تھی مجھ سے، پارٹی بدل لی؟ کھاٹے کا سودا بھی نہیں ہے۔ فاروق اور اقرا کتنا دب کر بات کر رہے تھے ہمیں سے، اور ہماری خاطر مدارت میں کوئی کمی نہیں ہونے دی انہوں نے۔ میرا دل بھی اس رشتے پر تھوڑا مطمئن ہو گیا ہے۔ میزان نفی میں سر ہلاتا پیر پٹکتے باہر چلا گیا۔ شازیہ بیگم نے گہرا سانس بھرا، کم از کم اس ماہم سے تو جان چھوٹی۔